ہیں، الگ الگ جرائم ہیں، الگ الگ گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر اگر ان گناہوں کا ذکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ادراک ہوگا کہ کس قدر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک گناہ بہت بڑا ہے، بد نگاہی کا گناہ۔ بد نگاہی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، یا اجنبی عورت اجنبی مردوں کو غلط نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی گناہ ہے، اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ عورتیں سامنے آئے تو نوجوان لڑکے ان کو گھور گھور کر گندی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فلمیں اور سیریل کی وجہ سے بھی کچھ بچیاں اسی آوارگی کی راہ پر چل پڑی کہ وہ بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھے تو اس کی بھی نگاہیں بہکتی ہیں۔ اب اس گناہ کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، یا کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھتی تھی، تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ یہ کسی مولوی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول وحی کے بغیر کبھی کلام کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ جب ان پر وحی آتی تبھی ان کی زبان کو جنبش ہوتی، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی انہوں نے کلام کیا ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیا جائے کہ زبان ان کی ہوتی تھی اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا تھا۔ اس سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہوگی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اب آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں، آپ تھوڑا اندازہ کریں، اگر خواتین تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں، اگر ہم پیاز کاٹتے ہیں تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو آنکھیں تنکا برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں پیاز کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں دھول اور مٹی برداشت نہیں کر سکتی، جب ان آنکھوں کو پاپ کی نظر سے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے تو جب ان کو موت آئی تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آیا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ اس لیے آپ سوچو، یہ کسی پر غلط نظر ڈالنا، مرد کا عورت پر یا عورت کا مرد پر، یہ انتہائی گندا جرم ہے، گندا فعل ہے، گندا کام ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے، یا رسول کے غلاموں سے آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، کیا کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور ہے، مثال کے طور پر جیسے کسی کی غیبت لوگ کر دیتے ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کی تعریف سن لے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر اس کے منہ پہ کہتے تو اس کو برا لگتا، اس کو پیٹھ پیچھے کہنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، قیامت کے دن ان کو ان کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں، اللہ اکبر، ان کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے ہیں اور وہ اس سے اپنے
سینے کو جو وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں وہ کالا ہے، وہ کانچا ہے، وہ اندھا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، یعنی ہر انسان اس کی میں لگا ہوا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ نے کہا وہ کالا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں کہا، توجہ کرنا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ ایک سیکنڈ میں کہا وہ کالا ہے، آپ نے کسی کو کالا کہا، وہ نکتا ہے، ایک سیکنڈ لگا، وہ ناٹا ایک سیکنڈ لگا، وہ تو بڑا بدماش ہے، ایک سیکنڈ لگا، بڑا کمینہ ہے، ایک سیکنڈ لگا، حرام خور ہے، ایک سیکنڈ میں آپ نے ایک بات کی، اور آپ کو ملا کیا؟ الغیبۃ اشد من الزنا۔ ایک سیکنڈ میں آپ نے زنا سے بڑا گناہ کما لیا، ایک سیکنڈ میں۔ وہی ایک سیکنڈ میں اگر آپ کہتے سبحان اللہ، توجہ کریں، ایک سیکنڈ میں کسی کو کالا کہا تو آپ کو کیا ملا؟ زنا سے بڑا گناہ کا عذاب ملا۔ اور اسی ایک سیکنڈ میں اگر آپ سبحان اللہ کہتے، بندے کو کالا کہا تو آپ جہنم کے راستے پہ چلے گئے، اور اللہ کے بارے میں کہتے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تو میرے آقا فرماتے جس نے سبحان اللہ کہا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اتنا بھر کر کے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھو ایک سیکنڈ میں کسی نے جہنم کمائی، ایک سیکنڈ میں کسی نے جنت کمائی۔ تو اپنا وقت ضائع مت کرو، اس دنیا کے اندر کس کو کب موت آئے گی نہیں پتا، کون کب دنیا سے جائے گا نہیں پتا، اس لیے گناہ مت کرو، برائی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ اور ہے۔ کیا گناہ ہے؟ ایک گناہ اللہ اکبر جسے زنا کہتے، یہ بڑا برا گناہ ہے۔ یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نہیں ملتی۔ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کریم ہے، معاف کر دیتا ہے، ٹھیک۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اس کی سزا توبہ کر لو تو نہیں ملتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا کرنے والے کو صرف ملتی ہے۔ توجہ، کچھ گناہ ایسے اگر کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں توبہ کرو تو معاف کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں سزا دیتا ہے لیکن جس نے گناہ کیا اسی کو سزا دیتا ہے۔ لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ ایک انسان کرتا ہے، اللہ اس کی کئی نسلوں تک کے اس کا اثر، گناہ کا اثر باقی رکھتا ہے، اس کی اولاد پریشان رہتی ہے۔ بلکہ یہ بھی آیا ہے روایتوں میں، بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں زنا کرے گا اس کی نسل کے اندر اللہ عیبی اولاد، لنگڑے، لولے، اندھے بچے پیدا فرمائے، آج نہیں تو کل سے، کل نہیں تو پرسوں سے۔ یعنی کہ زنا کی لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی والا مسئلہ ہے۔ اور پھر زنا کا وبال اتنا خطرناک ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی زنا کر لے تو جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین لرز کر کے اللہ سے کہتی مولا تو مجھے اجازت دے تاکہ میں دو حصوں میں چر جاؤں اور ان ظالم کو اپنے اندر دبوچ لوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اجازت نہیں دیتا۔ تو زمین اور آسمان اس پہ لعنت کرتے لعنت۔ پھر زمین اس کو پکار کر کہتی ہے اے میرے وجود پر زنا کرنے والے، جب تم مر کر کے میرے سینے میں آئے گا اس وقت میں تجھے اس کا مزہ چکھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر فرمایا گیا اللہ اکبر، قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب زانیوں کو ہوگا، اور وہ یہ کہ ان کے زنا کی جگہ پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، آگ کے ہتھوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کوئی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو جتنے اس کے غسل سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیطان پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرائم کرتے رہیں گے، اور ان سارے جرائم کی سزا اس کو ملے گی جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے ہیں۔ زنا کرنے والا اگر غسل کر لے، 7 سمندروں کے پانی سے بھی غسل کر لے تو اللہ اکبر اس کے دل پر جو زنا کی گندگی لگی ہے، اس کے دل کی گندگی 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ یہ زنا کا وبال ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی انسلٹ کرتے، بے عزتی کرتے
کرتے ہیں اور شریف لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، یعنی اس پہ لعنت نہیں فرمائی۔ اپنے چچا کو جنہوں نے شہید کیا ان پہ لعنت نہیں فرمائی، جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چیرا اور ان کا کلیجہ دانتوں تلے کچا چبایا، ان کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، بربادی کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں فرمائی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حارث نام کا ایک جوان اللہ کے رسول کے دور میں اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا، اس کی بیوی نے آ کے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حارث ہلاک ہو جائے، حارث ہلاک ہو جائے، 3 بار فرمایا حارث ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور ہر نیکی کرے، عبادت کرے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اور اس کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دے گا۔ یعنی یاد رکھنا، چہرے پہ داڑیاں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، جو نوجوان عورت آپ کے نکاح کے بندھن میں 3 بول کی بنیاد پر اچانک بن جائے تو اس کا دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ آپ کے اعمال رد کر دے گا۔ تو وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ماں باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا، اگر کوئی ان کا دل دکھائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ وہ ہے آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڈھا کہتا ہے، کوئی کسی کو بڈھی کہتا ہے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کو یاد آئی عمرہ کرنے کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی، وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں امی جان میں کعبے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تیرے سوا کون ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے، مجھے بار بار تیری ضرورت پڑے گی بیٹا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے منع کیا، منع کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا میں کوئی چوری کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا تھا، ارے میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے ہی تو جا رہا ہوں، اور امی منع کر رہی ہے۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سفر پہ نکل پڑے۔ جب سفر پہ نکلے تو ان کا پلان یہ تھا دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ یعنی ہم لوگ جیسے کعبہ جاتے ہیں ایسے نہیں جانا تھا انہیں، بلکہ پوری رات عبادت کرنا اور دن کو چلنا، اس شان سے کعبہ جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ نکل گئے دن کے وقت، رات کو قریب کے گاؤں میں پہنچے، چونکہ پیدل سفر تھا، قریب کے گاؤں میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مسجد میں سامان رکھ دیا، نماز شروع کر دی۔ ادھر رات ہوئی تو ماں نے سوچا دن کے وقت تو بیٹا کسی کام سے جاتا ہے تو چلا گیا ہوگا، رات کو جب گھر نہیں آئے تو اب ماں کو ضرورت پیش آئی، تو ماں نے کہا میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ جب جواب نہیں آیا تو ماں نے اللہ اکبر، چونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ماں نے کہا اللہ میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، اللہ وہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ایک ماں کے دل کی آہ نکلی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کعبے کو جا رہا ہے، اس کے گھر کو جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے ماں کے دل کی آہ کو پورا کر دیا۔ ادھر ماں کہہ رہی تھی میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ادھر اسی گاؤں کے اندر اس رات کو چور آ گئے، اور چور آئے تو چوری کر کے جب جانے لگے تو کسی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور کیا چور چور چور، تو پوری بستی کے لوگ اٹھ گئے، چور بھاگے، کدھر بھاگے؟
चोर मस्जिद की गली में और कहीं जाकर के छुप गए। उनको ऐसा मुगालता हुआ कि चोर मस्जिद के अंदर घुसे। जब मस्जिद में गए, चिराग जलाया तो देखा एक बंदा सजदे में पड़ा गिड़गिड़ा रहा है। उसको पकड़ के उठाया और खूब पिटाई की, खूब मारा और खूब मार करके सिपाहियों के पास जमा करा दिया। ये वो मक्कार इंसान है कि चोरी करने आया और जब पकड़ाने का खौफ हुआ तो सजदे को बदनाम करने लगा, इबादत को बदनाम करने लगा। जब सुबह हुई, काजी के पास मुकद्दमा आया तो काजी ने कहा कि जो शख्स चोरी करे और चोरी करने के बाद पकड़ाने के खौफ से ये इबादत को बदनाम करे तो उसको एक सजा नहीं दी जाएगी। नंबर एक, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे, उसके पैर काट दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसी वक्त आंखें निकाल ली गई, हाथ काट दिए गए, पैर काट दिए गए और काजी ने जोर से चिल्लाया, लोगों ये उस चोर की सजा है, लोगों ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता है और पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है। जैसे ही काजी ने आवाज लगाई, इन्होंने रो करके कहा, काजी साहब ये मत ऐलान कीजिए कि ये उस चोर की सजा है कि जिस चोरी के खौफ से सजदा बदनाम करता है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये ऐलान कीजिए कि लोगों ये उस मां के नाफरमान बेटे की सजा है जो मां की इजाजत के बगैर काबतुल्लाह जा रहा था। लोगों ये उस मां के नाफरमान बेटे की सजा है जो मां की इजाजत के बगैर काबतुल्लाह जा रहा था। काजी साहब ने सुना और लोगों ने सुना, मतलब आप काबा जा रहे थे। जब आपने अपना तारुफ कराया, लोगों ने कहा ये तो हमारे पड़ोस के गांव के बहुत बड़े बुजुर्ग वली हैं, पीर हैं, अगर उस गांव वालों को पता चलेगा अपने गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। फौरन उन लोगों ने कहा, चुपके से मशवरा किया, आज का दिन गुजरने दो, जब रात आएगी तो उस गांव में ले जाकर के इनको छोड़ करके आएंगे ताकि पता भी नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया। अल्लाह अकबर। बस दूसरी रात आई, माँ का गुस्सा ठंडा हुआ। माँ ने कहा, मौला कल मैंने बद्दुआ तो कर दी लेकिन मेरे बेटे के बगैर मैं रह नहीं सकती। मौला मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, मेरे बेटे की मुझसे मुलाकात करवा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उधर गांव वालों ने वहां ले जाकर के डाल दिया। हुस्न इत्तेफाक वहां डाला जहां उनका मकान था, किसी को पता नहीं था कि मकान है, लेकिन फेंकने के लिए आए तो वहां डाल दिया और डाल करके भागे। इधर इनको भूख लगी थी, इन्होंने कहा कोई है अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिलाने वाला। तो इनकी माँ के कान में आवाज पहुंची। माँ ने सोचा ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन कहा दोबारा आवाज पे तवज्जो दी तो आवाज किसी दुर्वेश और फकीर की थी, है कोई अल्लाह के लिए खाना खिलाने वाला। तो इनकी माँ ने कहा, ए फकीर, ए भिखारी, अपना हाथ फैला ताकि मैं तेरे हाथ में भीख दूं। तो उसने कहा, माई मेरे हाथ कटे हुए हैं। तो कहा, चल के आ ताकि मैं तेरे दामन में डाल दूं। तो कहा, मेरे पैर भी कटे हुए हैं। तो कहा, तू अजनबी है, मैं तुझे तेरे सामने कैसे आ सकती, तू अजनबी है, फकीर है, मैं तेरे सामने कैसे आ सकती हूं। तो इन्होंने कहा, माई मेरी आंखें भी कटी हुई है, तुम मेरे सामने आ सकती हो। जैसे उनकी माई, अरे मेरे बेटे तेरे हाथ पैर आंखें कटी किसने किया। तो बेटे ने कहा, माँ तेरी इजाजत के बगैर मैं काबा की ज़ियारत के लिए जा रहा था, ये मेरा अंजाम हुआ। माँ माँ होती है, माँ की ममता तड़प गई। माँ ने आसमान की तरफ रुक करके कहा, ए अल्लाह मेरे बेटे का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मौला मुझे भी मौत दे दे, इसको भी मौत दे दे। ये जुमला कहना था कि बेटे का भी इंतकाल हो गया, माँ का भी इंतकाल हो गया। ऐ मेरे कौम के जवानों, माँ का कहना तोड़ करके काबा जाते हैं तो वहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती और ये अंजाम होता है। आज आजकल लोग माँ बाप का दिल दुखाकर माँ बाप को छोड़कर ससुराल ही में रह जाते हैं, माँ बाप को छोड़ करके सास ससुर ही की खिदमत करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता सास ससुर की खिदमत मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले माँ बाप का दर्जा है, पहले माँ बाप का मकाम है, पहले भाई है फिर साले सालियाँ हैं, पहले माँ बाप है फिर सास ससुर है। लेकिन हैरत है हमारे गाँव का मिजाज ही बदला बदला सा है। आजकल देखा यह जाता है कि माँ को छोड़ करके सास को ही बाइक पे लेके घूम रहे हैं, सास को गार्डन में लेकर जा रहे हैं, सास के साथ जो है वो अल्लाह अकबर खुशियां मना रहे हैं। हैरत की बात है, याद रखना माँ बाप का दिल दुखाकर आप किसी आलिम की भी खिदमत करोगे वो भी काम नहीं आएगी। माँ बाप का दिल दुखाकर किसी वली, अरे जब काबा जा रहे हो माँ का दिल दुखा के कुछ नहीं मिल रहा है तो कहाँ क्या मिल सकता है। देखो सबके एक अपने अपने हुकूक है, जिसका पहला नंबर उसका पहला नंबर, जिसका दूसरा नंबर उसका दूसरा नंबर, जिसका तीसरा नंबर उसका तीसरा नंबर। जो जिस मकाम पर अल्लाह ने जिसको रखा
اس کو اسی مقام پر رکھو۔ آج ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ سب کی خدمت کرتے ہیں، یاد رکھنا مسجد بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، حج پہ پیسہ خرچہ کرنے میں وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ کی خدمت کرنے پہ ثواب ملتا ہے